بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج اکثر مسلمانوں کی شکایت ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ ہم ماہانہ یعنی مہینے کا اتنا 1000 روپیہ کماتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اور ہمارے پریوار کی ضروریاتیں پوری نہیں ہوتی، ضروریاتیں ختم نہیں ہوتی، یعنی ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میں آج آپ کو ایک ویڈیو کے مادھیم سے روزی کی برکت کا ایک مجرب عمل بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس چینل کا نام ہے مفتی ادریس فلاحی۔ اس چینل کا فالو کریے، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ عمل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، ہم نے اس سے پہلے ایک دو وظیفے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے تھے، تو کچھ لوگوں کے کمنٹ آئے تھے کہ روزی کی برکت کے لیے بھی کوئی وظیفہ اپلوڈ کریں۔ انشاءاللہ روزی کی برکت کے لیے ایک زبردست وظیفہ آج آپ کو بتلاتے ہیں، لیکن دوستو ایک بات دھیان رکھیں، روزی کی برکت کے لیے وظیفہ دوسرے نمبر پر ہے۔ روزی کی برکت کے لیے شرط ہے نمازوں کی پابندی اور بندوں کے جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور دوسروں کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں ان میں اگر ہم گڑبڑ کریں گے، لوگوں کا مال دبا کے بیٹھ گئے، قرضہ لے لیا، دے نہیں رہے ہیں، ناجائز قبضے کر کے بیٹھے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طریقے سے ایک تو لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں تو وظیفے کتنے کر لیں فائدہ نہیں ہونا ہے۔ اور نمازوں کی پابندی، نماز کی پابندی اور بندوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر ہے۔ یہ دو شرطیں اگر ہم ادا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ وظیفہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا زبردست فائدہ ہوگا، زبردست فائدہ۔ میں آج آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت قرآن کریم کی 25ویں پارے میں، سورہ شورا ہے، سورہ شورا 25ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 19 اسکرین پر دیکھیں۔ یہ جو آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت آپ کے سامنے جو اسکرین پر ہے، اس آیت کو روزانہ اگر آپ کو سہولت ہے تو 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، یا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 7 صفحہ نمبر 687 پر، جلد نمبر 7 یعنی 7ویں جلد میں باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت تھانوی کے بھی شیخ تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت کے مجربات میں سے اس کو نقل کیا حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم نے کہ اس کو فجر کی نماز کے بعد چاہے تو 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا اس کا، لیکن یہ مجرب ہے بزرگوں کا کہ 70 مرتبہ آپ کو بلا ناغہ پڑھنا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ گھر پہ آ کے پڑھ لیں یا آپ وہیں پر مسجد میں ہی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جہاں پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں پر بلا ناغہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں آپ 70 مرتبہ۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اور فائدہ ہے، 70 مرتبہ اعتدال والا مسئلہ ہے۔ اس آیت کو پڑھنا ہے، آپ آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، جو بھی اپنے اذکار ہے اوراد ہے ان کو پڑھیں، اپنی جگہ ہے، سب سورہ یاسین پڑھیں، اسی طریقے سے اور بھی جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں، ذکر ہے، ان کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ ہے روزی کی برکت کے حساب سے زبردست ہے، کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے فجر کی نماز پڑھنا۔ کبھی کسی وجہ سے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پائے، ٹھیک ہے، قضا ہو گئی، اللہ سے معافی مانگیں، قضا جب آپ پڑھ لیں فجر کی نماز اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، روزانہ قضا نہیں کریں فجر کی نماز، کسی وجہ سے کبھی ہو گئی ہے تو یہ مجبوری کا مسئلہ ہے، ورنہ دوستو بزرگوں زیادہ جو برکت حاصل ہوگی وہ کب ہوگی؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر وہیں پر بیٹھے بیٹھے بلا ناغہ ایک بیٹھک میں آپ 70 مرتبہ پڑھیں، آسان ہے، 2-4-8 بار پڑھیں گے یاد ہو جائے گی آیت اور آسان عمل ہے۔ فجر کی نماز کے لیے تھوڑی آپ کو قربانی دینا پڑے گی، فجر کی نماز بھی فرض ہے ویسے بھی، اس بہانے کم سے کم فجر کی نماز کی پابندی ہو جائے گی اور دوسری نمازوں کی بھی پابندی ہمیں کرنا ہے۔ اچھا کتنے دن کرنا ہے آپ کمنٹ کریں گے تو سوچا میں یہاں اس کو بھی بتا دوں کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، معمول، موت تک، جب تک ہمارا کاروبار ہے، روزی ہے، برکت ہے، ہم چاہتے ہیں ہم کہیں نوکری کرتے ہیں یا جو بھی ہمارا مشغلہ ہے، تو جب تک ہمارے ساتھ ہماری سانس لگی ہے، جب تک موت تک ہمیں اس کو اپنا مشغلہ بنانا ہے، جیسے نماز فرض ہے نا موت تک، ایسے ہی اس کو بھی لازم سمجھ کے کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا ہمیں بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔
ماشاء اللہ. تو یہ ہے مفتی ادریس فلاحی کی ویڈیو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی. روزی کی برکت کے لیے عمل ہے، روزی کی برکت کا یہ وظیفہ ہے. لیکن مفتی صاحب نے ایک بات بہت اچھی بتائی کہ سب سے پہلے نمبر پر نماز کو رکھے. بہت اچھی بات بتائی کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز کی پابندی میں، نماز کے اہتمام میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے وعدے ہیں. روزی کی برکت کا بھی وعدہ ہے. اس لیے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، پھر اس عمل کو کرے، اس وظیفہ پر عمل کرے. اس چینل کا فالو کریں گے، اس چینل کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا.